اللہ رب العزت اگلے شعبان تک ہر طرح کی حفاظت فرمائیں گے، اور رمضان المبارک کے جو برکات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، اللہ رب العزت ان سے بھی مستفیض فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، شعبان کا مبارک مہینہ آب و تاب سے شروع ہے۔ اس کے اب ابتدائی دن ہیں۔ اس سے قبل رجب کا مہینہ گزرا، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ یہ اس وقت سن 2026 چل رہا ہے۔ یہ تینوں مہینے بہت ہی برکت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں بھی دعائیں مانگتے تھے، شعبان میں بھی، اور خاص طور پہ یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے، یا اللہ ان مہینوں میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے تک پہنچا، یعنی اتنی زندگی دے دے، اتنی مہلت دے دے تاکہ ہم رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ بھی حاصل کر لیں۔ تو اب شعبان کا مہینہ درمیانی ہے۔ اس درمیانی مہینے میں ہم نے دعاؤں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ دیکھیں، ہر بندہ یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے کہ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، اور اللہ سے مانگتے ہوئے بندہ فخر محسوس کرتا ہے، اور دنیا والوں سے مانگتے ہوئے بندے کو شرمندگی ہوتی ہے، ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا جاگیردار کیوں نہ ہو، صدر اور وزیر اعظم کیوں نہ ہو، کتنے ہی پیسے والا بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو، تب بھی اس سے مانگتے ہوئے بندے کو جھجک بھی محسوس ہوتی ہے، شرم بھی آتی ہے۔ لیکن اللہ، سبحان اللہ، اللہ تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، میں اس کو جہنم میں اوندے منہ گرا دوں گا، گھسیٹ کے فرشتوں کے ذریعے جہنم میں ڈال دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو مجھ سے نہیں مانگتا، یہاں عبادتی کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے مانگتے ہوئے گریز کرتا ہے، اس میں شرم کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے، تو وہ تو جہنم میں جائے گا۔ اور جو مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، بار بار دعائیں کرتا ہے، اللہ اس سے بڑے راضی ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی یہ بات ہے۔ اور یہ مہینہ تو دعاؤں کی مقبولیت کا مہینہ ہے۔ آپ غور کریں، اس موجودہ دور میں ہر بندہ پریشان ہے۔ کوئی روزی کی وجہ سے پریشان، کوئی بیماریوں کی وجہ سے، کوئی کاروبار کی وجہ سے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں، کسی کو تنگ بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ آپ غور کریں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں ہمارے اوپر جانوروں کی وجہ سے نہیں آتی،
اس وجہ سے نہیں آتی کہ بھیڑیے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، چیتے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، شیر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، زہریلے سانپ اور بچھو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، یہ تنگ کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے اوپر جو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں وہ انسانوں کے ہی فساد کرنے کی وجہ سے۔ فساد سب سے بڑا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے روگردانی، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ اللہ کا حکم ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مانگنا، یہ فساد کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ بلکہ انسانوں کی وجہ سے جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، چرند پرند حیوانات کو بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کے فساد کی وجہ سے۔ انسان کئی طرح کے فساد کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ اتنا اتر جاتا ہے بندہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، نیک کاموں پہ، رفائی کاموں میں خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ رب العزت برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مال، وافر مقدار میں مال و دولت ہونے کے باوجود بھی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ مالوں سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، غریبوں کی مدد نہیں کی جاتی، نیک کاموں پہ خرچ نہیں کیا جاتا، صدقات اور خیرات نہیں کیے جاتے، تو اللہ رب العزت پھر تنگی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ مال کو روکیں گے، زکوٰۃ کو روکیں گے، صدقات اور خیرات نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال زیادہ جمع ہو جائے گا، بلکہ نقصان ہوگا۔ یہ فساد ہے۔ فرمایا کہ جب آپ ناپ تول میں کمی کر دو گے، پھر اللہ رب العزت مہلک اور موذی بیماریوں میں مبتلا کر دیں گے۔ اور اسی طرح کوئی بھی اللہ کا حکم توڑیں گے تو اللہ رب العزت پریشانیوں میں ڈال دیں گے، بلکہ پھر اموات زیادہ ہوں گی، بیماریاں زیادہ ہوں گی، پریشانیاں زیادہ ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ سارا فساد، سارا نقصان انسان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں یہ نیت کرنی ہے، یہ ارادہ پکا کر لینا ہے، اے اللہ ہم آج کے بعد تیرے حکم کو نہیں توڑیں گے، آج کے بعد تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ نیت کرنی ہے۔ اب یہ صرف نیت زبان سے ہی نہیں کرنی، بلکہ پکا ارادہ کرنا ہے، اور پھر یہ دعا کرنی، یا اللہ ارادہ تو میں نے کر لیا، اب اس کے اوپر ثابت قدمی تو ہی عطا فرما، اس کے اوپر مجھے قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ میری توبہ ٹوٹے نہ، میری پکی توبہ رہے۔ یہ جو میں نے پڑھا، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین کے اندر خشکی میں اور تری میں، خشکی اور تری بتا کر سارا جہان بتا دیا، سارے جہان میں جو بھی فساد ہوتے ہیں یہ انسان کی وجہ سے ہوتے ہیں، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں انسان کی وجہ سے ہوتی ہیں جب یہ نافرمانی پہ اترتا ہے۔ اس بات کا اقرار کرنا ہے، یہ وظیفہ بھی کرنا ہے، اس سے پہلے ایک لفظ کہہ دینا ہے صدقت، یعنی اس کا مطلب ہے یہ سچ ہے۔ صدقت کہہ کے پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ آپ نے صبح و شام اس کو صرف
41 دفعہ صبح اور 41 دفعہ شام کو پڑھنا ہے۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ صدقتا پہلے کہہ کے ہر دفعہ جب شروع کریں پہلے صدقتا کہیں، اور اس کے بعد ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ آپ نے اگر صبح شام پڑھنا ہے تو 41 دفعہ اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں، ایک مرتبہ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں تب بھی کافی ہے۔ یہ 2 طریقے ہیں، صبح و شام 41 مرتبہ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اس شعبان کے مہینے میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور کوئی بندہ روزانہ کر سکتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو کم از کم یہ 11 دن پابندی سے ضرور کرے۔ اگر پورا مہینہ یہ وظیفہ کوئی کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت اگلے شعبان تک ہر طرح کی حفاظت فرمائیں گے، اور رمضان المبارک کے جو برکات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، اللہ رب العزت ان سے بھی مستفیض فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔